عزیزان گرامی، جوڑا ایک ہی آسمان پہ بنا ہے، اور جو آسمان پہ جوڑا بنے وہ زمین پر قائم رہے گا، محشر میں باقی رہے گا۔ ہمارا اور آپ کے جوڑے قیامت میں باقی نہیں رہیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کیا ہوگا وہاں؟ ہم نے کہا اللہ کرے آپ کی بیوی آپ کو وہاں ملے۔ تو بیگم صاحبہ کی اندر سے آواز آ گئی، مولانا دنیا میں برداشت کر لیا یہ کافی نہیں ہے، آپ یہ کیا دعا دے رہے ہیں کہ وہاں بھی میں ساتھ رہوں ان کے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں میاں بیوی ہیں وہ آخرت میں بھی میاں بیوی ہوں، جی یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ شاید نفی میں بات ہے۔ میری بہت زیادہ اس حوالے سے ابھی تیاری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں والے میاں بیوی وہاں والے میاں بیوی ہوں گے۔ جی نبی مکرم کی زوجہ حضرت خدیجہ نبی کی زوجہ ہوں گی، جی، اور یا جناب زہرا اور مولا کائنات کا جوڑا باقی رہے گا۔ یہ محشر میں زن و شوہر میاں بیوی کی حیثیت سے ہی اٹھائے جائیں گے، بلائے جائیں گے، اس لیے کہ یہ یہاں تو بنا نہیں تھا جو یہاں ٹوٹ جائے، یہ عرش پر بنا تھا اور یہ جوڑا باقی رہے گا، ان کا رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دقت فرما رہے ہیں؟ اور جوڑا بھی ایسا کہ جس پہ رشک کرے۔ کیا لکھے بھائی مہر میں؟ مہر فاطمی لکھ دو۔ مہر فاطمی کیا ہے؟ کیا لکھے جی؟ مہر السنہ لکھ دو، جو سنت ہے مہر وہ لکھ دو۔ تو مہر السنہ کیا ہے؟ نبی نے جو اپنی بیٹی کا مہر قرار دیا وہی مہر السنہ ہے۔ جو جناب زہرا کا مہر نبی مکرم نے مقرر کیا وہی سنتی مہر ہے، وہی مہر فاطمی ہے۔ تاریخ بشریت میں کامیاب ترین جوڑا اگر کوئی ہے تو وہ علی و بطول کا جوڑا ہے۔ اور عزیزو یہ بھی بہت سنا ہوگا آپ نے کہ کف تلاش کرو، لڑکا ایم اے پاس ہے تو لڑکی بھی ایم اے پاس ہو۔ یہ کیا ہوا کہ اس کو تو اپنا نام لکھنا نہیں آتا اور یہ صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ کہا یہ کف نہیں ہے۔ کف سے مراد کیا ہے؟ کف سے مراد ہم ایمان ہونا ہے، دونوں کا ایمان ایک جیسا ہو، دونوں کا ایمان ایک جیسا ہو۔ یہ یعنی میں نے جو بزرگوں سے سنا ہے، سیکھا ہے، جو پڑھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، پھر اسے سمجھنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ سمجھنے میں شریک قرار دینا چاہ رہا ہوں۔ کف کا مطلب پیسے کی بنیاد پہ برابری نہیں ہے، جی۔ کف کا مطلب تعلیم کی بنیاد پر برابری نہیں ہے، کف کا مطلب ایمان میں برابری ہے۔ یہی ہے، آپ جا کے پوچھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا اور آپ کو پتہ بھی ہے۔ کف کا مطلب، توجہ ہے، کف کا مطلب کاف فے واو، کف برابری۔ کف کہتے ہیں نا ترازو کے دوسرے پلڑے کو، جی برابری۔ تو ایمان میں برابری کف کہلاتا ہے۔ میرا سوال، دنیا میں کون ہے جو ایمان میں برابر ہے؟ جب ابو ذر اور سلمان برابر نہیں ہے، کون ہو سکتا ہے ایمان میں برابر؟ تو اگر یہ قاعدہ قانون بنے تو کسی نبی کا کسی زوجہ کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے، کفی نہیں ہے۔ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ فدا، ہماری نسلیں قربان جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، مگر نبی مکرم کے برابر نہیں تھی وہ۔ تمام تر عظمتیں بی بی خدیجہ کے نام، مگر سرکار کے برابر نہیں تھی، تو پھر کف کہاں ہوا؟ عزیزان گرامی، کف کی بنیاد پر اگر کوئی جوڑا بنا ہے تو وہ علی و بطول کا جوڑا بنا ہے، ہر اعتبار سے برابر جوڑا۔ وہ علم میں برابری ہو، وہ تقوی میں برابری ہو، وہ شجاعت میں برابری ہو، وہ سخاوت میں برابری ہو، وہ طہارت میں برابری ہو، ہر اعتبار سے اللہ نے جسے برابر قرار دیا ہے وہ یہ جوڑا ہے۔ ورنہ اگر ایمان کی برابری کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام اور فرعون، کہاں برابری؟ کف کہاں ہے؟ ایک چھوٹا اللہ بھی بننے کو تیار نہیں ہے، کہتا جی میں بڑا اللہ ہوں، انا ربکم الاعلی، اور ایک اللہ کی کنیز خاص۔ 5 مقدس عورتوں میں ایک عورت، ایک بی بی جناب آسیہ بنت مزاحم، جی
اتنی مقدس بیوی، اللہ کی ولیہ، اور ادھر اللہ کا دشمن، تو پھر شادی کیوں ہوئی؟ اچھا ہمارے ہاں اگر عقیدوں کا اختلاف ہو تو ہم اپنی بچی کو گھر بٹھا لیتے ہیں، سلیقوں کے اختلاف پہ بچی کو گاڑتے رہتے ہیں۔ اب میں پرانی زبان میں بول گیا، بچی کو کہتے ہیں نہیں برداشت کرو، اسے لائٹ جلا کے سونے کی عادت ہے، تمہیں لائٹ بند کر کے سونے کی عادت ہے، وہ نمک کم کھاتا ہے تم نمک زیادہ کھاتی ہو، وہ ایسے پردے چاہتا ہے تم ایسے پردے چاہتی ہو، وہ ایسے بیڈ روم چاہتا ہے تم ایسے چاہتی ہو۔ تو یہ سلیقوں کا اختلاف ہے، سلیقوں کا اختلاف برداشت کیا جاتا ہے، برداشت کرو، وہیں رہو، اس کے مطابق ڈھالو اپنے آپ کو۔ لیکن عقیدوں کے اختلاف پر ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں اگر عقیدے کا اختلاف ہو جائے۔ اگر عقیدے کے 1 2 4 5 اختلاف ہوں تو گھر بٹھا لیتے ہیں، یہاں عقیدے کا اتنا شدید اختلاف ہے جی، فرعون میں اور حضرت آسیہ میں اتنا شدید اختلاف ہے، دونوں مختلف سمتوں کے راہی ہیں، مگر کہیں ملا کے یہ گھر چلی گئی ہوں، ابا نے گھر بٹھا لیا ہو یا چھوڑ کر چلی گئی ہوں، ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہیں رہیں۔ اگر کہیں کوئی شادی، بھائی جملہ میں گزرتے ہوئے بولوں گا، اگر کہیں کوئی شادی نامناسب نظر آئے تو اس میں ایک کیفیت یہ ضرور ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اب حضرت آسیہ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، زندگی بھر کبھی کوئی خواہش بھی نہیں کی کہ مجھے یہ دے دو اور مجھے وہ کھلا دو اور مجھے وہ لا دو، برداشت کرتی جا رہی ہیں۔ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آج خاتون تو بہت بڑی ہے، کیونکہ کردار کی دولت جو ہوتی ہے نا وہ پیسے والوں کو مروب کرتی ہے۔ کردار کی دولت کمائیں میرے بچے اور جوان، کردار کی دولت، سچائی کی دولت، صداقت کی دولت، نماز پڑھنے کی دولت، جھوٹ نہ بولنے کی دولت، غیبت نہ کرنے کی دولت، یہ بڑی دولت ہے۔ کروڑ پتی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا جو سچا ہوتا ہے۔ سچ بولنے والا بڑا طاقتور ہوتا ہے، حق بولنے والا بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ اب یہ سب سے بڑی طاقت تو ان کے پاس کردار کی تھی اور اس کے پاس پیسہ بہت تھا، تو مروب تو تھا حضرت آسیہ سے۔ ایک دن کہنے لگا سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے بیٹھ کر کچھ دیر وقت گزاریں۔ یہ بھی تیار ہوئیں، کنارے پہ بیٹھے تھے، ایک صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ کہنے لگے اپنے نوکروں کو بھیجو، غلاموں کو بھیجو، اس صندوقچے کو اٹھا کے لائیں۔ وہ صندوقچہ جب کھولا، چھوٹا سا صندوقچہ، جب اسے کھولا تو اس میں نونہال، نومولود بچہ ہمک رہا تھا۔ دیکھ کر ہاتھ پیر چلانے لگا، فوراً گود میں اٹھا لیا، کہا کہ اے فرعون، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، اس بچے کو پال لیں۔ کہنے لگا مجھے نجومی نے بتایا کہ میری حکومت کا تختہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو مجھے برباد کرے گا، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو۔ تو مسکراتے ہوئے فرمانے لگے جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا؟ تو حضرت آسیہ نے یہ تو بتا دیا کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، لیکن عزیزو نبی اسے کہتے ہیں جو ماحول کا اثر لیتا نہ ہو، ماحول کو بدلتا ہو۔ تو کیونکہ حکمت یہ تھی کہ ان کے ہاں اولاد نہ ہو اور پھر ایک بچہ ان کی گود میں دے کے اس نظام کو تبدیل کر، اسی گھر سے بات شروع ہوگی، تبدیلی، انقلاب، بہتری اسی گھر سے ہوگی۔ توجہ چاہوں گا عزیزو، یہ واحد جوڑا ہے جو کفر کی بنیاد پر ہے، برابری کی بنیاد پر ہے۔ میں نے بہت دیر لگا دی آپ کو، بہت بٹھا لیا آپ کو۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں۔ یہ خاتون اول ہیں، صدر صاحب کی زوجہ ہیں، وزیر اعظم صاحب کی زوجہ ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ جنرل صاحب کی زوجہ ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ مولانا کی زوجہ ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ مثال گورنر صاحب کی زوجہ ہیں۔ دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہیں۔ تاریخ بشریت میں ایک جوڑا ایسا گزرا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ مولا علی نے ایک جگہ نہیں، بارہا فخر کیا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ مجھ علی کی عزت یہ ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ اللہ نے اس بی بی کو بہت عظمت عطا کی ہے۔